میں آپ کو نا سمپل پرنسپلز بتا رہا ہوں. ٹاکسک لوگوں کو ہینڈل کرنے کے یہ اوور آل پرنسپلز ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ جب میری آپ گفتگو سنیں, ویڈیو میں سن رہے ہیں, آن لائن سن رہے ہیں, فزیکل سن رہے ہیں, وہ میری بات کو یاد رکھیں. جو میں باتیں بتانے لگا ہوں وہ اسپیسیفک کیس اسٹڈی کی نہیں بتا رہا. میں مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس آتا ہے. وہ کاؤنسلنگ کیس مجھے کہتا ہے کہ سر میرا نا جو میرے ساتھ میرا پارٹنر ہے, بزنس پارٹنر, سر ہمارا سٹارٹ بڑا اچھا تھا سر, وہ دیکھیں سر وہ بعد میں نا سمجھ آیا کہ جو اس نے امپریس کیا تھا نا مجھے سارا, وہ سال ڈیڑھ میں سمجھ آیا کہ سر یہ بندہ نہیں ٹھیک. میں نے جی کیا ہوا؟ کہتا جی شروع میں تو ہمارا فیملی لیول پہ ریلیشن بن گیا, وہ میری مسز کو باجی بہن کہتا تھا اور ایسے کر کے جھک کے ملتا تھا, اور ہر چیز اس نے قسم وعدے پیار وفا سارا کچھ ہو گیا. اور وہ گاہے بگاہے جب آتا تھا خالی تو آتا ہی نہیں تھا نا, ہمیشہ گفٹ لے کے آتا تھا. اور یہ دیکھیں پیچھے ڈرائی فروٹ سیزن بدل رہا تھا اس نے جناب, میں حیران, اس نے ٹوکری 50,000 کی بھیج دی. اور درمیان میں میرے بچے کی برتھ ڈے گزری ہے, وہ بھی اس نے فل امپریس کر. اب اصل میں تو ہو چکا ہے سارا کچھ. اس نے کہا اب اچانک پتہ لگا. میں نے اسے کہا یار کیونکہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ جوائنٹ ہیں تو ہمیں ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ سارا آڈٹ 1 سال بعد ضرور کروانا چاہیے. اچھا جیسے ہی کہتا ہے میں نے اسے کہا نا, وہ مائنڈ کر گیا کہ تانوں اپنے بھرا تے یقین نہیں ہے سر, تسی تے میں تو ستا نہیں تہاڈی وجہ تو, تانوں شرم آنی چاہیے کہ تسی میرے نال اے کر رہے ہو, ہوں تسی میرے آڈٹ کراؤ گے. یہ اب کیٹیگری بتائیں کون سا تھا یہ بندہ بیسیکلی. ٹاکسک کی کون سی قسم ہے؟ مینوپلیٹر اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ڈرامہ کریٹر. موڈ آف ہو گیا آپ کو, مطلب وہ منہ سجا کے بیٹھ جائے گا, رس جائے گا کہ یہ بات ہے کرنے والی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمبینیشن ٹاکسک ہوتے ہیں. مثلا مینوپلیٹر, ڈرامہ اینڈ اینگر تینوں کٹھے ہو جائیں گے, غصہ کرے گا, فلیئر اپ ہو جائے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ تب غصہ کرتے ہیں جب آپ کا کہنے کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی بات کہنے کا, ٹھیک بات کو غلط طریقے سے جب آپ کہیں گے تو وہ بری لگے گی. اسی لیے دنیا میں اس وقت امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی جب 2 لوگ پارٹنر بنتے ہیں تو وہ کانسنٹ سائن کرتے ہیں کہ when there will be a conflict we will prefer the ADR not the court which is the alternative dispute resolution. یہ جو ہمارا ونگ ہے جو صرف فیملیز تک ہم نے رکھا ہوا ابھی تک, جسٹس انوار صاحب والا, اٹس کالڈ بیسیکلی ADR. اس کو پاکستان میں لانے والے جو ہے نا, وہ اللہ زندگی دے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کمال ہے سارا. بیسیکلی امریکہ جیسے ملک میں پارٹنرشپوں میں 90% ADR پہ سائن ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, اگر پھڈا ہوا تو مصالحت کے لیے جائیں گے. اور مصالحت کے یعنی کورٹس کے علاوہ پلیٹ فارمز بنے ہوئے آپ کے ملک میں تھا کبھی, وہ تھی پنچایت, وہ تھی یونین, وہ تھے مختلف طرح کے پلیٹ فارمز, وہ ختم ہو گئے ہیں, ان کی ویلیو کوئی نہیں رہی. مصالحتی لوگ ختم ہو گئے ہیں. سوسائٹی میں تو شغل لگتا ہے, الٹا 2 لوگ لڑے ہوں کہندا یار ارے کہانی چاہے کہہ دے, وہ ہولڈ لائی بتا رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہنے کا طریقہ کار جو ہے نا اس سے ہوتا سارا مسئلہ. آپ ٹھیک چیز بھی کہہ کے دیکھیں. وی آر ہینڈلنگ ایکچولی نیگیٹو پیپل اینڈ نیگیٹو سچویشنز. دی ون لائنر اباؤٹ دس از دی پروایکٹیونیس, پہلے سے تیاری. اچھا نمبر 2, the 50% solution of how to handle toxic people is just the diagnostic that who is toxic. ٹاکسک پیپل کو ہینڈل کرنے کا آدھا کلیہ یہ ہے کہ صرف یہ جان ہی لیں کہ کون ٹاکسک ہے. یعنی جب پتہ لگ جاتا, میں اینگر مینجمنٹ پڑھاتا تھا گورنمنٹ کے اداروں میں, میری ویڈیوز پرانی پڑھی ہوں گی, اس میں جملہ بولا ہوا ہے کہ جس کو یہ پتہ لگتا ہے نا مجھے غصہ آتا ہے اس کو وہ بچ سکتا ہے. اس کا اینگر جس کو پتہ نہیں لگتا مجھے غصہ آتا ہے وہ کتوں بچے گا, وہ تو بامبے. تو سیم جس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے نا, یا فرض کریں اب یہ میں جملہ بدلنے لگوں, if someone is a toxic who is listening me right now sitting in front of me either on video or on, تو اگر وہ خود یہ سن رہا ہے اور اس کو یہ پتہ لگ جائے یار آج پتہ لگا یار آج پتہ لگ گیا وہ چھوڑا کی بلائے, جج پتہ لگ گیا ان کے میں ٹاکسک ہاں, اللہ کا شکر ادا کرے سب تو پہلے. ادھر 2 نفل علیحدہ بندے نے, اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ میں ہوں, یہ تو میں نے پہلے آتی بتایا بڑا مشکل کام ہے یہ پتہ لگانا, کیونکہ آپ کی ایگو اتنی مینوپلیٹو ہوتی ہے, وہ کیا کرتی ہے آپ کی اصل ذات کو آپ سے چھپا دیتی ہے. شیطان نہیں چاہتا کسی بھی ٹاکسک بندے کو یہ دکھانا بتانا کہ تم اصل میں کیا ہو, نہیں سمجھے. تو بھائی یہ
प्रिंसिपल मैं वापस आता हूं जी. अब आपने करना क्या है, पहली चीज मैंने बता दी है, जस्ट द डायग्नोस्टिक इज द 50%. डन. अब आ जाते हैं 50% रिमेनिंग क्या है, टूल्स क्या हैं. टूल नंबर 1 मैंने बता दिया आपको. टूल नंबर 1 जो है बड़ा सिंपल है, वो है डी अटैचमेंट. अटैचमेंट के उल्ट एक वर्ड है डी अटैचमेंट. अच्छा जरा सुनिएगा, फौरी तौर पे मुझे बताएं, जब मैं कहता हूं अटैचमेंट तो आपके ज़हन में क्या मतलब आता है इसका. हजूर याद रखिएगा, अटैचमेंट के 4 लेवल्स हैं. एक है बॉडी लेवल, एक है माइंड का लेवल, एक है इमोशंस का लेवल, एक है सोल का लेवल. अटैचमेंट बॉडी, माइंड, इमोशन एंड सोल. सबसे ज्यादा जो इसमें है ना लीथल, वो ये है अटैचमेंट, जो लीथल हो सकती है इमोशनल अटैचमेंट. क्योंकि सोल में अमूमन गलती नहीं होती. सोल तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ अटैचमेंट है ना, यानी उस लेवल पे तो उसका तो ताल्लुक टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाता है. ये तो कैसी चीज है, 700 साल बाद इकबाल कह सकता है कि रूमी मेरा मुर्शिद है. सोल टू सोल लेवल है. बॉडी लेवल ये है, इसमें याद रखिएगा जो बॉडी अटैचमेंट है ना, वो एक लस्ट फॉर्म है, वो एक बॉडी मटेरियल लेवल पे है. ये आपकी प्रॉफिट लॉस, टेंजेबल सारा कुछ है इसमें. माइंड लेवल पे अटैचमेंट का मतलब है कि समथिंग यू नीड इंटेलेक्चुअली. वंस आई वाज सिटिंग माय रूम, मैंने कान में फोन लगाया हुआ था, कहते ओके ओके कंटिन्यू. तो उस वक्त 54 मिनट्स हुए थे उस पे. उसने कहा दी वन एंड ओनली मैन जिसके साथ शाह साहब की इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट है, यानी वी बोथ कैन सिट एंड फीड द माइंड्स ऑफ ईच अदर टिल डेज. हम चारों का मजमुआ, इसका नाम है सेल्फ. ये है तो ये चारों हैं. आप इसमें से माइनस करें जी, आप बॉडी माइनस करें, इस सेल्फ में से बॉडी निकल गई तो पीछे कुछ भी नहीं है. आप इसमें से माइंड माइनस करें तो उन बच्चों को सोचो जो वेजिटेबल पैदा हो जाते हैं, ब्रेन डेथ हो जाती है जिनकी, थोड़ी ब्रेन डैमेज होता है. आप जरा सोचें, एक बंदा है जिसकी बॉडी है, ऑब्वियस है, जिंदा है तो सोल है, माइंड है, इमोशन जीरो है. आप कहते हैं रुथलेस है, बड़ा बदीद है, क्योंकि ई नहीं है उसके पास. अच्छा आप कहते हैं यार इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है, केयर भी करता है, लेकिन एक ना कनेक्शन नहीं है यार, कुछ लगता है जैसे शैलो है. तो सोल है लेकिन कहीं पर उसने अंदर करके उसको सोल जर्नी को एक्टिव नहीं किया. सोल तब तक होती है जब तक हम जिंदा, उसके बाद जब नहीं होती तो हम मैयत होते हैं. बेसिकली जो वो थ्योरी है E = mc², उसका असल में मतलब ही ये है कि E एनर्जी प्लस जो मैस है वो मिलता है तो लाइफ बनती है. और हमने रूह फूंक दी. मतलब मैं शरिया के रूल्स पे नहीं जाऊंगा कि किस लेवल पर अबॉर्शन जायज होता है, और वो असल में वो लेवल ही वो है जहां पर रूह नहीं आई होती तो आपकी शरिया कहती है इट्स ओके नाउ, बट उसके बाद जब आ जाती है तो कत्ल है वो. तो ये जैसे ही निकलता है तो इधर आप लिखते हैं, अब बंदे का नाम नहीं लेते, कहते मैयत है, इधर मैयत हो जाता है. बॉडी डेड बॉडी, एक चीज निकल गई, सोल. अटैचमेंट के 4 लेवल्स हैं, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, इमोशनल लेवल एंड सोल लेवल. सो डी अटैचमेंट का मतलब यह है कि आप ये 4 लेवल्स में पहला काम ये करें आप टॉक्सिक से कि डी अटैच हो जाए. नॉर्मली मैंने बताया कि आप इधर फंसे होते हैं, बाकी मसले नहीं होते. क्योंकि देखिए माइंड का ये अलामत है कि कोई बंदा नहीं आपके साथ चल रहा है, तो माइंड तो मुख्तलिफ है ना. फिर सोल का कनेक्शन है ही नहीं है. आप 2 लोगों का रूहानी ताल्लुक और वो कारोबारी ताल्लुक मैंने नहीं देखा आज तक, नहीं समझ रहे. अगर देखा है तो फ्रॉड देखा है. पीर साहब कहते ने पुत्र मैं तेरा पार्टनर हाँ. पीर कहते साढ़े वाली गल होगी ना, पीर कहता जी नफा मेरा है तो नुकसान तेरा है, वो फिर पार्टनरशिप नहीं की, ना वो सोल कनेक्शन है. बट इन सिंपल वर्ड्स नॉर्मली ये कनेक्शन ही होते हैं हमारे बॉडी एंड. तो आप क्या करें, आप इस 2 को डी अटैच अगर करते हैं, एंड अब ये है क्या, इसका मतलब है प्रैक्टिस. इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है जी. इसकी प्रैक्टिस की निशानी है, जैसे मिसाल में किसी को यार को गाली निकाले तो आपने असर नहीं लेना, ओके जी मुझे गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब है कि फिर आपके साथ प्रॉब्लम है ना. आप उस झूठ को जो किसी ने बोला है, गाली, किसी जानवर का बच्चा आपको कहा है, आपको अंदर से आवाज आई हाँ जी सही कह रहे हैं, तो तभी गुस्सा है ना यार. अगर आपको ये पता है कि ये जो कह रहे हैं वो नहीं हूं मैं,
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو دراصل ڈی اٹیچمنٹ کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے اپنے آپ کو سمجھانا کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ ہے فرسٹ پرنسپل ٹو لرن ہاؤ ٹو ہینڈل ٹاکسک پیپل از ڈی اٹیچمنٹ. بالکل غلطی نہیں کرنی کہ اگلے کو آپ اچھا بعض جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ قطع تعلقی کرنی پڑ جائے. لیکن منع جس لیول پہ ہے وہ ہے آپ کے رشتہ دار. منع فرمایا گیا کہ یار یہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے رشتوں میں اچھا ہے. اللہ تمہاری حدیث کے الفاظ اللہ تمہاری عمر میں برکت شامل کر دیتا ہے اگر تم رشتے نبھاتے ہو. یعنی پسند نہیں بھی ہے تو نبھائی جا رہے ہو, اللہ برکت دے دیتا آپ کو. ان لوگوں کی عمر طویل دیکھی گئی ہے جن کو رشتوں کی برداشت کا فن آتا ہے. کہاں سے بول رہا ہوں یہ بات؟ دی بلو زون, لیو ٹو 100. پتہ نہیں تسی دیکھی کہ نہیں دیکھی, میں 15 لیکچر دے چکے ہیں نیٹ سے. لیو ٹو 100 یہ نیٹ فلکس پہ مووی پڑی ہوئی ہے. دنیا میں 100 سال جن کی عمر ہے نا, ان جگہوں پہ جا کے ریسرچ کی گئی اور دیکھا گیا وہ لوگ 100 سال جیتے ہیں, لمبی زندگی جیتے ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں. یہ جو قطع تعلقی رس گئے ہن تہاڈی ساڈے اسی مک گئے ہن اسی تہاڈے نال نہیں چلنا, ہن اسی تہاڈے مرنے جینے تے نہیں آنا, ہن ساڈے ول نہ دیکھنا, یہ سب وہ لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں. انسان کو جینے کے لیے بلونگنگنیس چاہیے, کنیکٹیوٹی چاہیے, اسی لیے سخت منع. اچھا یہاں تک الفاظ ہیں, حدیث مستند حدیث بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے جس کی شر کی وجہ سے اس سے لوگ ملنا چھوڑ دیں. یعنی کہ ٹاکسک جو ہو گیا ہے وہ جہنمی ہے جس سے لوگ اوائڈ کرنے لگ پڑے, کہتے یار انہوں نہ ملنا ہے جڑا نا تہاڈا ڈن جی. اب آپ نے ڈی اٹیچمنٹ کیسے کرنی ہے؟ کہہ کے نہیں کرنی, کہہ کے صرف ایک صورت میں کرنی ہے جہاں پر آپ کو اعلان کرنا پڑ رہا کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ کہنا پڑتا ہے نا. اچھا ایسا خدا نہ خواستہ بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا لیول آ گیا ہے کہ آپ کو اخبار میں اشتہار دینا پڑ گیا ہے کہ میرا تعلق کوئی نہیں ہے. تو منع ویسے اسلام نے کہ ریلیجن نے منع فرمایا قطع تعلقی سے, لیکن فرض کریں تو تعلق نہیں, خونی رشتہ نہیں ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈی اٹیچ, then there are two options. You should decide that یہ اٹیچمنٹ پبلک ہو چکی ہے. کیا پبلکلی بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ اس کا جواب جو ہے نا وہ لکھ لیجئے گا کہیں, اس کا جواب حکمہ میں ہے, اس کا جواب آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا. یہ اللہ سے حکمت مانگنی شروع کر دیں جو اس نے کنڈیشن کی ہے. پھر میرا وہ لیکچر 4 سال پرانا بڑا, پھر قرآن پاک کی آیت کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوغت جب دی تو حکمہ عطا کر دی. تو یہاں رک جائیں تو کنڈیشن لگتا ہے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ جس کو بلوغت ملتی ہے اس کو حکمہ ملتی ہے. نہیں, آیت پوری نہیں ہوئی ابھی. اور ہم محسنین کو حکمہ دیتے ہیں, وہ جو احسان کرتے ہیں. سخی کو اللہ حکمت ویسی دے دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا ہاتھ کھلا اور اس کے پاس حکمہ نہ ہو. ہر کنجوس بے وقوف ہوگا, یاد رکھیے گا. وہ اکٹھا کرے گا اینڈ تے مر جائے گا, تے نلائق اجاڑ کے چلے جاندے. ہر سخی کو اللہ تعالیٰ سرداری دے دے گا. امام علی مقام کا جملہ, اللہ نے سرداری کو 2 چیزوں کے ساتھ چھپا دیا, فکس کر دیا, باؤنڈ کیا ہوا. ایک علم کو, اس سے سرداری مل جاتی ہے. دوسرا سخاوت کو. آپ کے پاس عقل نہیں ہے, علم نہیں, ڈگریاں نہیں ہے, سخی ہو جائیں, کچھ عرصے بعد آپ لیڈر ہوں گے, دلوں کے لیڈر ہوں گے نا بیسیکلی اس حکمہ کی وجہ سے. تو حکمہ جو ہے اس سے جواب اب 2 طرح کے ملیں گے. جواب سم ٹائم ملے گا بتانا ضروری ہے, تو ویڈیو بنا کے جواب دینا پڑ گیا. لیکن میں آپ کو ویسے ایک برادرانہ جو مشورہ ہے جو حکمہ والی سائڈ ہے وہ خاموشی بہتر ہوتی ہے, کیونکہ ڈی اٹیچمنٹ کی خود ہی موت ہو جاتی ہے آخرکار. کہتے ہیں پیلے پتوں کو, کمزور پتوں کو ہٹانا نہیں چاہیے, ایک ہوا کا جھونکا ہٹا دیتا ہے. یہ وقت بتا دے گا, یہ ہوا چلے گی وقت کے ساتھ, چیزوں نے خود ہی. سو ڈی اٹیچمنٹ کا 2 پرنسپلز ہیں, آئیدر یو ہیو ٹو اناؤنس اور ڈن. یہ رول نمبر 1 ابھی پڑھایا میں نے. رول نمبر 2 ہم ہینڈل کیوں نہیں کر پاتے؟ دی ڈیزائر ٹو چینج اے پرسن, اس کو 0 کر دیں. یہ جو ہماری تمنا ہے نا کہ اس کو میں نے بندے کا پتر بنا کے چھوڑنا ہے, یار انہوں دی ماں نہیں بنا سکی, انہوں پیو نہیں بنا سکیا, انہوں دے استاد نہیں بنا سکے, انہیں ٹھڈے کھائے, چپیڑا کھا چکے سڑکاں تے جا کے, ادو نہیں بنیا. تے تسی علی کل دی گل تہاڈا قبول ہے کیا ہے, تسی کہندے میں بندے دا پتر بنانا ہے, امپاسبل. یہ ڈیزائر کیوں ہوتی ہے؟ یہ دراصل اللہ کی مرضی کو نہ قبول کرنے کی نشانی ہے.
یار بڑا کچھ زندگی میں ایسا ہے, وہ بیسک پرنسپل جو میں 14 سالوں سے ویڈیوز میں پڑھا رہا ہوں. رول نمبر 1, جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, جو کر سکتے ہیں اور ساتھ صبر ہے کریں, اور صبر کریں, کوشش کریں, صبر کریں, اور جو کچھ نہیں کر سکتے اسے قبول کر لیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کو قبول کرنا نا اتنے زور لانا شروع کر دیں. اس لیے لوگوں کی تھکاوٹ رشتوں میں دراصل وہ تھکاوٹ ٹاکسک کی نہیں ہوتی, اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے. یعنی آپ دیوار پھلانگنا چاہتے ہیں, پھلانگ نہیں پا رہے, تو نتیجے میں جس کیفیت نے پیدا ہونا ہے اس کیفیت کا نام ہے فرسٹریشن. تو ہماری فرسٹریشن عموماً قبول نہ کرنے کی نشانی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ کا جو امتحان ہوتا ہے نا وہ اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے, ویسے تو ہمارے لیے بھی ہوتا ہے, میں انکاری نہیں ہوں, لیکن نا یہ بھی بعض اوقات اسکیپ ہوتا ہے. یعنی یہ بھی پھر حکمہ کا جواب ہے کہ سم ٹائم ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کیے بغیر ہی کہتے ہیں اللہ نے ٹیسٹ بھیج دیتا. وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا, ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی آپ دیکھیں نا, ہم ہر چیز کو کہہ نہیں اللہ کا امتحان, اللہ کا امتحان, اللہ کا امتحان ہے, ہر چیز کو نہیں کہہ سکتے آپ. وہ ممکن ہے کہ آپ میں تبدیلی پیدا ہونی تھی, وہ آپ نہیں کر رہے, آپ نے نام رکھ دیا نہیں کہ جی اللہ نے امتحان بھیجو, حالانکہ آپ خود بندے کے پتر نہیں ہیں. واپس آتے ہیں. اچھا جناب, اب آ گیا, ابھی تک کتنی باتیں میں نے کہی ہیں جی. رول نمبر 1 کیا تھا؟ ڈی اٹیچمنٹ. دوسرا تھا قبول کریں. نمبر 3 از assertiveness. What is the assertiveness? میں اس کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. یہ ہے ٹاکسک, میرے سامنے کھڑا ہے, ورچوئل میں سوچ لیں, اور یہ مجھے کری جا رہا ہے بلڈوز. ورڈ ٹھیک ہے, بلڈوز کیے جا رہے. assertiveness کا مطلب ہے میں کم از کم اس کو پکڑ کے روک کے تھوڑا سا پش کر دوں, بس. چت کرنا assertiveness نہیں ہے, چت کرنا لڑائی ہے. بس یہ جو ہے نا ورڈ, بس اس سے آگے نہیں, یہ ہے assertiveness. تو اتنی جرت پیدا کریں اور اس کے کانوں کو یہ خوبصورت نغمہ سنائیں کہ پائن بس یہ نغمہ بس ادھر ہی رہے, مہربانی آپ کی, پلیز اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کہنا شروع کریں طریقے سے, فارمنس سے, توکل خدا سے کہ بھائی میں مہربانی آپ کی, آپ بس اتنا ہی ہے. دس از کالڈ. اور میں آپ سے درخواست, کس کی بیٹی ہے جی, اللہ نے بیٹی دی, رحمت دی, سر خدا کے لیے یہ بچیوں کو سکھائیں. نہیں اگر سکھا سکتے تو میڈم شائستہ ندیم کا لیکچر پڑھا ہوا, SSP شائستہ ندیم کا, اس پہ لیکچر پڑھا ہوا. اس وقت تو وہ AIG ہو گئی ہیں. لرن ہاؤ ٹو بی assertive ان لائف. assertiveness سیکھیں, خود بھی سیکھیں, اپنی بیٹیوں کو سکھائیں, کیونکہ سوسائٹی میں پاگلوں کی بھرمار ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے, تباہ کر کے رکھ دیں گے آپ کے بچوں کے مستقبل کو. اور ایک باپ کے لیے دکھوں میں سے بڑا دکھ ہی ہوتا ہے اس کی بیٹی بیچاری جو ہے نا وہ کسی ٹاکسک بندے کے واہ پڑ جائے. بہت مشکل ہو جاتی ہے, یقین کریں, میں بتا نہیں سکتا, لوگ بلک کے روتے ہیں باتیں سن کے. assertiveness کا اور سادہ میں آپ کو ورڈ بتاؤں, learn to say no. پائن جو تسی دے رہے ہو میں نہیں لینا, یا اتنے رک جاؤ, ایس تو اگے نہیں جانا سی. نیکسٹ مین پوائنٹ, نیکسٹ. سم ٹائم کسی ٹاکسک کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے تو اس وقت میں بیسٹ سولوشن اس سچویشن کو اور جگہ کو چھوڑنا ہوتا. قرآن پاک کی آیت کالو سلام کہ یار معذرت ہے میں نے جانا ہے کتنے. بڑی ایسی سچویشن ہے جس میں مجھے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یار میں بڑی معذرت کرتا ہوں, اصل میں وقت تھوڑا تھا, میں آیا زیادہ وقت کے لیے تھا, لیکن میں معذرت کرتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نا کہیں جانا ہے جی, میں بڑی ہی معذرت کرتا ہوں, تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم دوبارہ کسی دن پھر. یہ علامت ہے کہ کالو سلامہ. کالو سلامہ کا مطلب یہ ہے کہ ان اے ڈیسنٹ وے یو ہیو ٹو سے مے آئی لیو, کین آئی لیو, مے آئی لیو. کیونکہ اگلے کے پاس پوری صلاحیت ہے بن کے مارنے کی, یا وہ اس کے پاس ایک چمچہ ہے اور وہ آپ کے دماغ میں ڈال کے دماغ کا دہی بنا سکتا ہے. تو یو سیو یور انرجی, سیو یور سیلف, سیو یور مائنڈ, سیو یور ایموشن, سیو یور ذات. دی ون آف دی بیسٹ سولوشن از بھائی جان میں بڑی معذرت کرنا ہے, ایکچولی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں جی, یہ کیا بھی طریقہ جی. اگر کو یار میں سچی گل ہے مینوں بڑے ملتے ہیں پولیٹیکلی تبصرہ کرنا, کیونکہ پاکستان میں تیسرا کام جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے نا, جو سب سے زیادہ پاگل پیدا ہو گئے معافی کے ساتھ, دو پہلے میں بتا چکا ہوں, ایک جیلس, دوسرا اینگری,
تیسری قسم بتا رہا ہوں, دے آر ہیونگ نو نالج بٹ دے آر فرم اباؤٹ دیٹ. سانو پتا ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਯਾਰ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਬ੍ਰੇਵੋ ਚਾਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ये तब का मसला नहीं है सोसाइटी का. सोसाइटी में हर बंदा एनालिस्ट है, हर बंदा बता रहा है कि यार ये जो है ना तुम्हारे घर का, क्योंकि रोशनदान खराब हुआ है, इस रोशनदान में जो एग्जॉस्ट लगा वो खराब हो गया, इसके पीछे यूदी हैं. जी कैसे हैं? कहते जी ये तुहानू पता नहीं है, कंपनी उन्होंने बनाई है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਦੀ. आपको ऐसे करेक्टर्स बेशुमार मिलेंगे. दे हैव पॉलिटिकल ओपिनियंस, दे हैव रिलीजियस ओपिनियन, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस. अच्छा, मोस्टली फेवरेट डिस्कशन का टॉपिक पाकिस्तान में 3 है, ये भी लिख लें, आपको पता होना चाहिए. सियासत, मैं आता हूँ मैन में सवाल, सियासत है, मज़हब है और ज़ाती ज़िंदगियों में झांकना है, टो लगाना, मज़े लेना कि यार ये. तो आप मेहरबानी फरमा के आप मज़हब और दीन आपको अल्लाह का मामला जी, आप जाने रब जाने. क्या किसी ने खूबसूरत बात कही हुई है कि बड़े लोग नजरियात को डिस्कस करते हैं, छोटे लोग जात को डिस्कस करते हैं. तो आपकी पूरी सोसाइटी में जात को डिस्कस करने वालों का ढेर लग गया. दे आर डिस्कसिंग दी पर्सनल लाइफ्स, दे आर डिस्कसिंग दी लाइफस्टाइल. लोगों का बिजनेस है आपकी बिस्ती करा के आपकी इज्जत. मुसलमान की जान का भी मुहाफिज है, इज्जत का भी मुहाफिज है. उनका कारोबार है आपकी धज्जियां उड़ाएंगे, आपके मजाक उड़वाएंगे और उससे डॉलर कमा के अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे और कहेंगे वो कलमा पढ़ के पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया करो. हराम खिला रहे हो सर जी. किसी का गला वढ़ के तुसी यूट्यूब तो अर्न कीता है, किसी की इज्जत खराब करके पगड़ी उछाल के तुसी झूठ बोल के, झूठ पे पूरी बिजनेस आपने एम्पायर खड़ी की है और उससे अर्न करके अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में दाखिल करवाते हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कल को बंदे का पुत्र बनेगा वो. So Kalu Salam, learn to say that I am sorry, I have to leave, may I get leave, please मुझे जाने दीजिए. और अगर नहीं समझ आई तो फिर पीके का सीन जाके अपने ज़हन में चलाइएगा कि आप भगवान हैं और फंस गए हैं और पीके को अगर मैंने जान दे मेरे छोटे छोटे बच्चे ने. खुदा के लिए अगर ये कैफियत को आप ज़हन में रख के करेंगे आपकी बचत हो जाएगी. बिकॉज अगला वैम्पायर है भाई, मैंने पहले कहा वैम्पायर का तो काम ही यही है. उन्हें बन के मारने की ना, जितनी मुझे समझ ये चीज़ें पढ़ के आई है ना समझ, ओए होए होए, बन के मारने का मतलब ये है कि ना खेडांगे. ये एक साइकोलॉजी है लोगों की, नफ्सियात है इसके पीछे. डन जी.